ملا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی نے اس کو لکھا، جب کرم ہوتا ہے بس بات یہ ہے ہم تو مائل با کرم ہیں۔ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک رات نا میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ مسجد نبوی شریف میں اذان فجر ہو رہی، اب فرماتے میں فجر کی ادائیگی کے لیے مسجد نبوی شریف گیا خواب میں، اور یہ دور ہے کہ جب حضور نبی علیہ السلام کا وصال مبارک ہو چکا ہے اور دور حکومت ہے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہتے جب میں مسجد نبوی شریف میں حاضر ہوں تو وہاں جا کے کیا دیکھتا ہوں کہ مصلی امامت پر خواب میں بنفس نفیس حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر ہے۔ اب فرماتے میں بیٹھ گیا اور ساتھ چہرہ انور کی زیارت کرنے لگ پڑا۔ اب فرماتے اقامت کی گئی، حضور نبی علیہ السلام نے خواب میں بنفس نفیس فجر کی امامت فرمائی۔ کہتے آپ نے دونوں رکعتوں میں جدا جدا صورتیں تلاوت فرمائی۔ نماز ختم ہوئی، حضور نبی علیہ السلام ایک مخصوص انداز کے ساتھ صحابہ کی جانب روح انور کر کے بیٹھ گئے۔ کہتے سارے صحابہ حضور نبی علیہ السلام کے روح انور کی زیارت کر رہے۔ کہتے اتنے میں ایک صحابی کھجوروں کی ٹوکری لے کے آ گئے۔ کہتے خواب میں حضور نبی علیہ السلام نے سب کو ایک ایک کھجور دی۔ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خواب ہی میں نے کھجور کھا بھی لی۔ فرماتے جیسے کھجور ختم ہوئی ساتھ آنکھ کھل گئی۔ اب فرماتے جب آنکھ کھلی کیا دیکھتا ہوں کہ منہ پھر بھی میٹھا ہے۔ اب فرماتے جب آنکھ کھلی تو واقعتاً اذان فجر ہو رہی تھی۔ اب فرماتے میں نے وضو کیا، فجر کی ادائیگی کے لیے میں مسجد نبوی شریف چلا گیا۔ فرماتے جب مسجد نبوی شریف میں پہنچا تو وہاں جا کے کیا دیکھتا ہوں کہ جیسے خواب میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مصلی انور پہ بیٹھے ہیں ویسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے۔ اب فرماتے میں نے کہا اتفاق ہو سکتا ہے۔ کہتے ہیں اقامت کہی گئی، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی امامت فرمائی۔ کہتے آپ نے بھی وہی دو صورتیں تلاوت فرمائی جو خواب میں حضور نبی علیہ السلام نے تلاوت فرمائی۔ اب فرماتے میں نے کہا یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے۔ کہتے نماز ختم کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طرح بیٹھے جیسے خواب میں حضور نبی اکرم نور مجسم علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے تھے۔ اب فرماتے میں نے کہا یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے۔ کہتے اتنی دیر میں ایک صحابی کھجوروں کی ٹوکری لے کے آ گئے۔ اب فرماتے میں نے کہا یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے۔ کہتے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک ایک کھجور دی۔ فرماتے میں نے کہا یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے۔ کہتے میں نے کھجور کھا لی، جب کھا چکا تو دل میں خیال آیا بھائی خواب میں تو محبوب تھے، ادب کی وجہ سے دوسری کھجور نہیں مانگی گئی، تو یہاں تو میرے بھائی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان سے کہتا ہوں ایک اور کھجور دیں۔ کہتے میں گیا اور جا کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا امیر المومنین ایک اور کھجور دیں۔ تو کہتے ہیں آگے سے حضرت عمر فاروق مسکرا کے کہنے لگے علی اگر خواب میں محبوب نے دی تھی تو میں بھی دے دیتا ہوں۔ اگر خواب میں محبوب نے دی تھی تو میں بھی دے دیتا ہوں۔ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے بھائی عمر یہ راز کیا ہے؟ آپ نے آگے سے فرمایا علی علم شہر کا دروازہ تو آپ ہیں اور پوچھا مجھ سے رہے ہیں۔ صوفیہ نے لکھا ہے اصل میں وہ رات تو ایک ہی تھی لیکن پتہ نہیں اسے ایک رات میں محبوب نے کتنے دیوانوں کی پیاس بجھائی۔ لیکن آج بات پھر ہوئی ہے ہم تو قائل کوئی سائل ہی راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی کوئی قابل ہو تو شانے کہیں دیتے ہیں ڈھونڈنے والے کو تو دنیا بھی نہیں دیتی اپنے من میں ڈھونڈ کر پا جا سوابے زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ پیر خانہ اللہ سلامت رکھے طالب ہو جو مجھے ساری گیم طلب کیا۔ یہ ایک بزرگ تھے تو انہوں نے اس کو بڑا باکمال وہ کہتے ہیں کوئی مرید تھا تو وہ اپنے پیر صاحب کے پاس گیا اور جا کے عرض کرتا ہے حضور کو وظیفہ دسو۔ آپ نے فرمایا بھائی کس لیے؟ عرض کرتا ہے حضور اس لیے کہ حضور نبی علیہ السلام کی زیارت ہو۔ آپ نے مسکرا کے فرمایا تجھے کس نے کہا کہ وظیفے سے زیارت ہوتی ہے؟ حضور نبی علیہ السلام کسی کے وظیفے کے پابند تو نہیں، اگر کوئی وظیفہ پڑے گا تو اس کو زیارت کروانی پڑ جائے گی۔ مالک ہے کوئی آیا لے کے چلا گیا کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکتا ہے۔ عشق لہر قطدیر و ہر دم اوڑے کیڑی تن منظور ہو، پابندی تو نہیں ہے۔ اس نے آگے سے کہا نہیں حضرت بزرگوں نے تو کتابوں میں بڑے لکھے ہیں۔ آپ نے فرمایا انہوں نے تو اس لیے لکھے ہیں کہ تو آڑے لگا رہے تیرا وقت اچھا گزر جائے، باقی یہ مرضی ہے مالکوں کی۔ اس نے عرض کی حضور پھر زیارت کس طرح ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا یہ تجھے بعد میں بتائیں گے، پہلے یہ بتا اگر میں تجھے کو کام کہوں تو کرے گا؟ آپ نے فرمایا آج تُو نے گھر جاتے ہوئے نا مچھلی لے کے جانی اور اس کا سالن نہیں بنانا، تو نے اس کو تیل میں فرائی کرنا ہے اور جتنی تجھ سے کھائی گئی نا تو نے کھانی ہے، بس ایک کام کرنا کہ ساتھ پانی نہ پینا۔
اور فجر تک جو مرضی ہو پانی نہیں پینا، فجر پڑھ کے پانی پینا اور میرے پاس آ جا۔ اب وہ مرید تھا، جو شیخ نے حکم دیا تھا اس نے عمل کیا، ایک دو کام کر کے واپس آیا۔ اب اس کو نیند کہاں آئے، اس کو پیاس لگی۔ جیسے جیسے رات گزر رہی تھی پیاس بڑھ رہی تھی، وہ چارپائی پہ کروٹیں بدل رہا تھا، ساری رات اسی طرح گزری۔ جب آیا نا صبح کا وقت قریب، کروٹیں بدل بدل کے اعصاب شل ہو گئے، وجود تھک گیا، ایویں آنکھ لگ گئی۔ جب آنکھ لگی تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک دریا پہ ہوں اور پیٹ بھر کے پانی پیا، لیکن جب آنکھ کھلی تو پھر پیاسا۔ تھوڑی دیر بعد پھر آنکھ لگ گئی، پھر کیا دیکھتا ہے ایک تالاب پہ ہوں اور پیٹ بھر کے پانی پیا، جب آنکھ کھلی تو پھر پیاسا۔ پھر تھوڑی دیر بعد آنکھ لگی، کیا دیکھتا ہے اپنے گھر میں ہی ہوں، پیٹ بھر کے پانی پیا، لیکن جب آنکھ کھلی تو پھر پیاسا۔ اتنی دیر میں اذان فجر ہو گئی، نماز پڑھی، پیٹ بھر کے پانی پیا، شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ حضرت نے پوچھا کیا بنی ساری رات؟ اس نے کہ حضور بننی کیا تھی، پیاس نے سونے نہیں دیا۔ پیاس نے ایک یہ پیاس ہے نا، ایک اور پیاس بھی ہے، وہ بھی لگ جائے تو نہیں سونے دیتی ہیں۔ رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، درد مندانو یاد سجن دی پئی ستے آن جگاوے، وہ بھی نہیں سونے دیتی ساری رات۔ اس نے کہا حضرت پیاس نے ساری رات نہیں سونے دیا، اور میں پھر حضرت کروٹیں بدلتا رہا۔ صبح کے قریب نہ آنکھ لگ گئی تو دیکھتا کیا ہوں، ایک دریا پہ ہوں اور پیٹ بھر کے پانی پیا، لیکن جب آنکھ کھلی تو پھر پیاسا۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ حضرت تھوڑی دیر بعد پھر آنکھ لگی تو دیکھتا کیا ہوں کہ ایک تالاب پہ ہوں اور پیٹ بھر کے پانی پیا۔ اچھا پھر حضور پھر آنکھ کھل گئی، پھر آنکھ لگی تو کیا حضور دیکھتا ہوں کہ اپنے گھر میں ہی ہوں، پیٹ بھر کے پانی پیا، لیکن آنکھ کھلی تو پھر پیاسا۔ اتنی دیر میں اذان فجر ہو گئی، نماز پڑھ کے پانی پیا، آپ کے پاس آیا۔ آپ نے فرمایا پھر کو بات سمجھ آئی؟ اس نے کی حضور نہیں۔ آپ نے فرمایا بیٹا وظیفوں سے زیارت نہیں ہوتی، زیارت طلب سے ہوتی ہے، کیونکہ اس دن تو پانی کا طالب تھا، اور طلب نے پھر تیرے گھر بیٹھے بیٹھے یہ رنگ پیدا کیا کہ تھا تو اپنی چارپائی پہ، لیکن تو نے ساری رات پانی دیکھا۔ تو جس دن ان کا بھی طالب ہو جائے گا نا، ہوگا تو بھی اپنے گھر میں، لیکن رات تیری بھی ساری مدینہ ہی گزرے گی۔ طلبت اور یہ جو طلب ہے نا، یہ کسی پنساری کی دکان سے ملتی نا تو آتے ہوئے لے آتا تھا، کسی کی سار سے نہیں ملتی، یہ ملتی ہے تو کسی کی نگاہ سے ملتی ہے۔ ہاں اقبال نے نہیں کہا تھا گراج بھی کوئی شعیب آئے میسر، گراج بھی کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے۔ یہ کسی کی نگاہ سے ملتی ہے، یہ کسی کی صحبت سے ملتی ہے۔ زبانی کلمہ ہر کوئی آکھے، دل دا پڑھدا کوئی، جتھے کلمہ دل دا پڑھ دے جیب نو ملے نہ ٹوئی ہو، دل دا کلمہ عاشق پڑھ دے کی جانن یار گلوئی ہو، اے کلمہ مینوں پیر پڑھایا میں صدا سہاگن ہوئی ہوں، علی فلا چمبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی، نفی اس بات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہوں، بوٹی اندر مشک مچایا جاں پھلنتے آئی ہوں، جیوے کامل مرشد باہو جے بوٹی لائی ہوں۔